ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیا بیوی سے ہم بستری کرتے وقت کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کیا بیوی سے ہم بستری کرتے وقت کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں۔ مجھ سے پھر کہا گیا رشید بھائی اس مسئلے پر ذرا غور فرما لیں اور بتا دیا جائے۔ جیسے مجھ سے لوگوں نے سوال کیے کمنٹ کے ذریعے سے یا پھر ویسے ہی کچھ لوگوں نے کال بھی کیا، تو میں نے کہا چلیے انشاءاللہ اس مسئلے کا آج میں خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ کیا بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا پھر جس بستر پہ ہم بستری کی ہے یا کر رہے ہیں کیا وہ بستر بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا، ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں بابا رشید آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اس ماہ مبارک کے فیضان سے ہم سبھی کو مستفیض و مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ بھیا 12ویں شریف کا چاند ہو چکا ہے، 12ویں شریف کا چاند ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کی تمام اپنے فیملی ممبرز کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمامی حضرات کو ربیع النور کا چاند بہت بہت مبارک ہو، آمد سرکار بہت بہت مبارک ہو، سرکار کی آمد مرحبا، کمنٹ میں لکھنا ضرور، ٹھیک ہے؟ تو میں جو آج ذکر کر رہا ہوں وہ ہے ایک مسئلہ، بہت خاص مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن آخرکار اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے وہ سن لیں آپ۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں آپ پر۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وظیفہ، پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، ٹھیک ہے، شیئر کرنا۔ دیکھیے مسئلہ کیا پوچھا، کیا بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی سے آپ ہم بستر ہوئے اور ہم بستر ہونے کے وقت میں اگر آپ کے بدن سے نکلی ہوئی نجاست اگر آپ کے اس کپڑے پر لگی ہے جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں یا پھر رکھا ہوا ہے، تو وہ کپڑا ہر حال میں ناپاک ہو جائے گا، اور جس کپڑے پر نجاست نہ لگی ہو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کپڑے پر نجاست لگ جائے گی وہ کپڑا تو ناپاک ہوگا ہی ہوگا، جی۔ اور اس کو دھونے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کپڑے کو دھوئیں، پانی نکال دیں، پھر اس جگہ ملیں جہاں پر نجاست لگی ہو، پھر پانی نکال دیں، اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آپ اس کپڑے کو دھو کر کے پانی نکالیے، تب وہ کپڑا پاک ہوتا ہے۔ ورنہ کپڑا آپ نے اور کپڑوں کے ساتھ بھی اس کپڑے کو ملا کر ڈال دیا تو یہ سوچیے وہ اکیلا ناپاک تو تھا ہی، پھر جتنے کپڑوں کے ساتھ میں وہ ڈلا ہے وہ سارے کپڑوں کو ناپاک کر دے گا، اس لیے اس کپڑے کو علیحدہ دھویا جائے۔ ایسے ہی اس بستر کا بھی معاملہ ہے، جو جس بستر پر ہم بستری ہوئی ہے اگر اس بستر پر نجاست لگ جائے تو پھر جو ہے وہ بستر بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر نجاست نہیں لگی ہے تو وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک رہے گا۔ تو اس مسئلے کی پوری خلاصہ یہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشید بھائی، کوئی کہتا ہے کہ ناپاک ہو جاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ناپاک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جس بھائی آپ پر ہم بستری کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، غسل کرنا ضروری فرض ہے، سمجھے؟ اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کتنے فرض ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھیا نیکر پہن کے ناپاک ہیں اور نیکر پہن کے نہا رہے ہیں، انڈر ویئر پہن کے نہا رہے ہیں، تو بھائی صاحب پوری زندگی آپ کھلے میں نیکر پہن کے نہائیے، انڈر ویئر پہن کے نہائیے، کبھی بھی آپ پاکی حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ تو ایک یہ سمجھیے بیکار ہے۔ اگر آپ مطلب بند جگہ میں نہا رہے ہیں تو چاہے انڈر ویئر پہن کے نہا لیجیے یا پھر بغیر کپڑوں کے آپ نہا لیجیے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جو کپڑا آپ پہن کر نہا رہے ہیں اس کپڑے پر نجاست لگی ہے تو پہلے تو اس کپڑے کو پاک کر لیں، اس کے بعد اس کو باندھ کر یا اس کو پہن کر نہائیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی نہاتے ہیں تو آپ کا پہلے تو تھوڑا بدن ناپاک تھا، اب پورا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے باریکی کے مسئلے ہیں، اور جب بدن ہی ناپاک وہ بدن ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر ہمارا غسل کیسے ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسے ہوگی،
اور یہ نماز کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے سب کے منہ پر مار دی جائے گی. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بھی حافظ یا کوئی بھی عالم بتا رہا ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ ہم نے بتایا. امید کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی پسند آیا ہوگا اور آپ کو جانکاری بھی حاصل ہوئی ہوگی. اور بھی ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں آپ فالو کر لینا، ہمارے چینل کو فالو کر لینا، اور ہمارے فیس بک پیج اپنا رضوی نیٹ ورک کو بھی فالو کر لینا. انشاءاللہ تعالی اگر کچھ حاصل ہو آپ کو تو 30 دن کے لیے فالو کر کے دیکھ لینا. اگر کچھ حاصل نہ ہو تو آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہماری چینل کو اور ہماری ویڈیو کو بھی دیکھنا ہی مت. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ زندگی بآخر اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے بابا رشید آفیشیل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو. تو بالکل انتظار ہو گیا ختم اور ہم پہنچ چکے ہیں سرکار چیتن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آستانہ ہے اور یہی وہ دربار ہے جہاں پر الحمدللہ چاہے کینسر کا مرض ہو، یا پھر چاہے سفید داغ ہوں، یا پھر مسیں ہوں، یا پھر گھر کے اندر کھٹمل بھی ہوں، الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سب میں شفا مل جاتی ہے. اب یہ برگد جو ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، صرف برگد کا ایک پیڑ تھا، پرانی جڑ اس کی ہے بھی نہیں شاید، لیکن سب میں برگد پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. مکمل طریقے سے زیارت کریں، اور کوئی مراد ہے تو انشاءاللہ تعالی دعا کریں. دیکھنے سے ہی انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے، کامیابی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، سرکار چیتن شاہ ولی کے آستانے پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. آئیے زیارت کرا. دیکھ سکتے ہیں دوستو، ہم آ گئے ہیں یہاں پہ، اور 2 ندیاں ہیں. تو ایک ندی تو وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ، اور ایک ندی یہ ہے ادھر سے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ادھر سے پورا ابھی آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ سرکار کا آستانہ ہے، اور یہ پورا جو ہے یہ برگد، یہ برگد ہے. ٹھیک ہے، اس کی جڑ پرانی یہاں تھی، میں آپ کو دکھاؤں، شاید یہاں کہیں پرانی جڑ تھی. اور اب یہ اس میں جو ڈنگالے لٹکتے ہیں نا، یہ دیکھیے یہ آئے ہوئے ہیں، یہ سب اسی کے ذریعے سے پھر ایک بہت بڑا برگد تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو آرزو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ دعاؤں کے ذریعے سے مانگ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار صاحب مزار. کافی دنوں کے بعد سرکار میرے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. سرکار کرم فرمائیں. دیکھیے، دیکھ سکتے ہیں آپ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار درگاہ شریف حضرت چیتن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. السلام علیکم سید صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار آپ کے غلام آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں. سرکار کرم فرمائیں، حال زار پر کرم فرمائیں، حال زار پر کرم فرمائیں. سارے لوگ مل کر دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمن الرحیم رب قدیر پروردگار عالم، سرکار صاحب مزار کی بارگاہ میں میری حاضری، میرے مولا میری حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ، جو میں نے پڑھا ہے، جو بھی کچھ، اس کا ثواب سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما. حضور سیدنا امام حسن امام حسن جملہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما. سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، داریہ، مداریہ، شیریہ، بشیریہ، رضویہ، برکاتیہ، اشرفیہ، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما. مشرق سے مغرب شمال سے جتنی اولیاء کرام ہے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما. بالخصوص صاحب مزار حضور شاہ چیتن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے
مبارک حاضرین اللہ تو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما یا اللہ۔ صاحب مزار کے صدقے میں یا اللہ تو ہمارے بگڑے کاموں کو بنا، میرے مولا پروردگار عالم، جو لوگ صاحب مزار آپ کے روضے کو جو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، آپ ان کے حال ذات پر کرم کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ کے دربار کو دیکھ کر، آپ کے دربار میں آ کر جو بھی انسان جو کچھ مانگتا ہے، آپ اس کی خالی جھولی کو، خالی دامن کو بھر دیتے ہیں۔ سرکار ہم غلاموں پہ بھی نظر کرم ہو جائے۔ سرکار جو آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار ان کے بھی حال ذات پر کرم فرمائیں۔ سرکار ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنائیں، ہم سب کے پریشانیوں کو دور کریں۔ سرکار صاحب مزار کا صدقہ عطا فرمائے، میرے مولا پروردگار عالم۔ سرکار چیتن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ تو ہم سب کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، صاحب مزار کا صدقہ عطا فرما۔ سرکار چیتن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانے مبارک پر اگر کوئی لا علاج بیمار آ جاتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، کوئی اگر اور بیماری میں مبتلا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، وہ آتا ہے۔ اور اگر کوئی اولاد، جس کے گھر میں اولاد نہیں، سرکار آپ کی بارگاہ میں وہ بھی آ کر کے آپ سے التجا کرتا ہے تو اس کی بھی گود بھر جاتی ہے۔ سرکار میں بھی آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں، سرکار میرے بھی حال ذات پر کرم فرمائے، سرکار میرے بگڑے کاموں کو بنائے، سرکار آپ کا صدقہ مجھے بھی آپ عطا کر دیجئے۔ سرکار جو آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار آپ ان کو بھی صدقہ، اپنا صدقہ عطا کر دیجئے۔ سرکار آقا حسین کا صدقہ عطا کر دیجئے، ہم سب کے حال ذات پر کرم فرما دیجئے۔ سرکار ہم سب کے حال ذات پر کرم فرمائیں۔ سرکار جو آسیبی معاملات، جادوئی سحر میں مبتلا ہیں، سرکار ان کے بھی پریشانیوں کو اور ان کے آسیب معاملات سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ سرکار ہم سب کو، ہم سب کے حال ذات پر کرم فرمائیں۔ سرکار ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دیجئے، سرکار ہم سب کو بگڑے کاموں کو بنا دیجئے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔